عزیزان محترم، ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سال اس ماہ ربیع الاول شریف میں ان علامات کو پڑھا جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتا ہے۔ آج بھی ہمارا موضوع یہی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محب اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اور سب سے بڑا محب حضور کا اللہ رب العزت خود ہے، اور کوئی حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کسی قسم کی بے ادبی کی جرات کرے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس کو رد کیا جائے اور اس دشمن رسول شاتم رسول کا قلع قمع کیا جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس شخص کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اس کا بکثرت ذکر کرتا ہے، اس کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔ اب اس اصول کے تحت آقا علیہ السلام کی ذات انور کا سب سے بڑا محب خود اللہ رب العالمین ہے۔ آپ سارا قرآن پاک پڑھیں، سارا قرآن پاک حضور کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک سارے قرآن پاک میں بار بار اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن۔ یہ ساری کتاب کے اندر ان آیات کا ذکر ہے جن میں اللہ نے خصوصی طور پر حضور کا ذکر کیا۔ تو اب وقت نہیں نا، وگرنہ یہ آیتیں ہی ہم پڑھیں تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہیں فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا، کہیں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، کہیں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہیں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہیں فرمایا ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہیں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہیں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہیں فرمایا انا ارسلناک بالحق، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کہیں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہیں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا، کہیں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن، کہیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہیں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہیں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجى، کہیں فرمایا ووجدک ضالا فہدی، کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے تھوڑا آپ کو انہوں نے جو فہرست دی اس میں سے پڑھ کے بتایا، تو آپ دیکھیں سارا قرآن حضور کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ تو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یہاں تو میاں محمد بخش صاحب فرما گئے، فرماتے ہیں آیتیں تو آیتیں رہیں، لفظ تو لفظ رہے، حرف تو حرف رہے، وہ تو فرماتے ہیں زیراں زبراں سب شان محبوب وچ آئیاں، زیراں زبراں تے شداں مداں سب شان محبوب وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ آقا علیہ السلام کا محب ہے، حضور محبوب ہے، اور اصول ہے محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت حضور کا محب ہے اور حضور کو اپنا محبوب بنایا ہے، تو دیکھو اس قلیے کے تحت خود وہ اپنے محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کر کر کے بتا رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کا کیسے ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ کہ اللہ پاک نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمایا محبوب میں تو اللہ اکبر ہوں ہی، سب سے بڑا، سب سے زیادہ رفعت والا، کمال والا، شان والا، بلندی والا، عزت والا۔ محبوب اب تیرے ذکر کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے تو میری وجہ سے تیرا ذکر بھی بلند ہو گیا ہے۔ اس نے اس طرح جوڑا، فرمایا لا الہ الا اللہ، اسلام کا پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو پڑھ کے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب اگر لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ میں حرف اگر 12 رکھے ہیں تو محمد رسول اللہ بھی حرف 12 ہی رکھے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پر اگر کوئی نقطہ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ فرمایا لوگو میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ یوں جوڑ لیا ہے کہ اگر اذان ہوگی تو اس میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا جائے گا۔ فرمایا جماعت کے لیے تکبیر ہوگی تو میرا ذکر ہوگا تو ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ اگر نماز میری عبادت ہوگی تو ادا میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ فرمایا نماز کے اندر اگر میرے لیے ثنا ہوگی، حمد ہوگی، میرے لیے تحمید ہوگی، تقدیس ہوگی، تکبیر ہوگی، میری عبادت ہوگی تو اسی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھنا پڑے گا۔ فرمایا لوگوں میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہے کہ فرمایا
میں نے کائنات کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے، میں چاہتا ہوں ساری کائنات میں، پوری روح کائنات میں، روح زمین پر ہر وقت کہیں نہ کہیں میرا ذکر ہوتا رہے، اور جب ہر وقت ہر جگہ کہیں نہ کہیں میرا ذکر ہوتا ہوگا تو ساتھ میرے ذکر کے میرے یار کا ذکر بھی ہوتا ہوگا۔ اس نے فرمایا میں نے جان بوجھ کے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں زور ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، تو فرمایا پوری کائنات میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ اذان میں، تکبیر میں، نماز میں اگر میرا ذکر ہو رہا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ میرے یار کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ حضور کا محب ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ ہر وقت میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے۔ پھر عزیزان محترم آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لفظ انا بولا، تاکید ہے اس میں، بے شک، پھر آگے یصلون مضارع کا صیغہ رکھا، فرمایا بے شک ہمہ وقت میں ایک ہی کام کرتا ہوں، ہمہ وقت میں بھی اور میرے کل فرشتے بھی ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ مولا کیا؟ فرمایا محبوب پہ درود بھیجتا رہتا ہوں۔ فرمایا مضارع کا صیغہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ عمل ہے جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، اس میں مداومت ہے، دوام ہے۔ فرمایا لوگوں جب سے میں ہوں تب سے یار پہ درود بھیج رہا ہوں، جب تک رہوں گا تب تک یار پہ درود ہی بھیجتا رہوں گا، اور میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، محبوب پہ ہمیشہ سے درود پڑھ رہا ہوں، ہمیشہ بھیجتا رہوں گا۔ حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا کل من علیہا فان، جب قیامت کا دن آئے گا ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل اب تو بھی مر جا، میکائیل اب تو بھی مر جا، اسرافیل اب تو بھی مر جا، اے سب کی جانیں نکالنے والے اسرائیل اب تو بھی مر جا۔ تو 40 سال تک آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات پر موت کی کیفیت طاری رہے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو عزیزان محترم ساری کائنات فنا ہو گئی، تمام انسان، تمام جنات، تمام ملائکہ ان کی وفات ہو چکی، ہر شے فنا ہو گئی مگر اس کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب ذوالجلال کو فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ مولا جب ہر شے فنا ہو جائے گی مگر تو ہوگا، بتا تو صحیح کیا کرتا ہوگا؟ اس نے کہا بتا تو دیا، یصلون علی النبی، محبوب پہ درود بھیجتا ہوں گا۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ اس کا طریقہ ہے ذکر مصطفیٰ کرنے کا، درود کی صورت میں محبوب کا ذکر کرنے کا اس کا طریقہ ہے، اور ہمیں بھی درس دے رہا ہے اگر میرے محبوب سے محبت ہے تو میری سنت کی پیروی کرو، تم بھی کثرت سے میرے یار پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اور یہاں تک مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی البشر، یہ نہیں فرمایا میں بشر پہ درود بھیجتا ہوں، نہ یہ فرمایا یصلون علی الرسول، میں رسول پہ درود بھیجتا ہوں۔ توجہ کرنا، فرمایا اگر یصلون علی البشر فرماتا تو کئی نادان سمجھتے جب سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے بطن سے تولد پذیر ہوئے ہیں تب سے رب درود بھیج رہا ہے۔ اگر وہ فرماتا ہے یصلون علی الرسول، رسول پہ درود بھیجتا ہوں،
تو کئی نادان سمجھتے جب سے حضور علیہ السلام پر غار حرا میں پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب سے رب درود بھیج رہا ہے۔ اس نے کہا خبردار، نہ میں نے یصلون علی البشر فرمایا ہے، نہ یصلون علی الرسول فرمایا ہے، میں تو یصلون علی النبی فرما رہا ہوں۔ آقا اب آپ فرمائیں آپ نبی کب سے ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس سے پہلے کا نبی ہوں۔ تو فرمایا میں نبی پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو فرمایا یاد رکھو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال پہلے سے یار کو پیدا کیا، اس کے نور محمدی کو بنایا، اس کو نبوت عطا فرمائی۔ تو فرمایا جب سے بنایا ہے تب سے یار پہ درود بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا درود بھیجنا تو یہ ہے۔ اور علامہ سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات فرمائی تفسیر روح المعانی میں، آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کی امت کو اللہ نے یوں حکم دیا ہو کہ اپنے نبی پر یوں درود بھیجا کرو۔ یہ صرف اور صرف شرف ہے تاجدار کائنات کا، کسی اور کو یہ شرف نہیں دیا۔ یہ صرف آقا علیہ السلام کا شرف ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں بھی ہر وقت محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ اے صاحبان ایمان آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، جو ہم کام کر رہے ہیں آؤ تم بھی وہی کیا کرو۔ تو امام علوسی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی یہ شان اقدس ہے کہ حضور علیہ السلام پر ہر وقت اللہ پاک درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں اور صاحبان ایمان پڑھ رہے ہیں۔ یہ شرف اور کسی نبی رسول کو نہیں ملا۔ اسی طرح عزیزان محترم کمال بات شارحین اور محدثین نے کہی، فرماتے ہیں اے درود پڑھنے والے کبھی یہ گھمنڈ نہ کرنا کہ میں درود پڑھتا ہوں، یا نعوذ باللہ حضور کو میرے درود و سلام کی کوئی حاجت ہوگی۔ ارے آقا علیہ السلام کو تو رہا، حضور کو تو فرشتوں کے درود کی بھی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ جس پر اس کا خود رب درود پڑھ رہا ہو، ساری کائنات کا معبود الہ خلاق خود درود بھیج رہا ہو، ان کو کسی اور درود کی کیا حاجت ہے؟ پھر فرماتے ہیں سوال ہے پھر ہمیں کیوں فرمایا کہ تم بھی پڑھو؟ تو فرماتے ہیں راز یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا، علم ہے کہ میرا محبوب اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس نے فرمایا اے غلامان مصطفیٰ تم بھی درود پڑھو۔ اللہ کو علم ہے کہ محبوب اس بات کو پسند کرے گا کہ جو رحمتوں کا نزول ہمہ وقت میری ذات پہ ہو رہا ہے اس میں سے خیرات میری امت کو بھی نصیب ہو۔ تو اس نے کہا طریقہ یہ ہے جو چاہتا ہے وہ جو ہر وقت ذات مصطفیٰ پر رحمتوں کا مین برس رہا ہے اس میں سے رحمت کے چینٹے تمہیں بھی نصیب ہو جائیں، تو آؤ تم بھی میرے یار پہ درود پڑھو، اس میں سے تمہیں بھی عطا کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے عزیزان محترم یہ شان عطا فرمائی ہے۔ پھر عزیزان محترم یہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سعادت الدارین نے کمال بات کہی۔ امام شعرانی نے فرمایا، حضرت علامہ علوسی نے فرمایا، امام جزولی نے فرمایا، امام بصیری نے فرمایا، جن لوگوں کی ساری زندگیاں تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے بیت گئیں اور ساری زندگی درود و سلام کی نوکری کرتے رہے، چاکری کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، پڑھواتے رہے، لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پر اللہ نے یہ راز افشا کیا ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ حضور کی ذات ان پر درود و سلام پڑھنا، اس سے زیادہ قریب راستہ ہی تو اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے قریب ترین راستہ اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ حضور کی ذات پر درود و سلام ہے۔ جتنا زیادہ
زیادہ درود و سلام پڑھے گا اتنا حضور کے قریب ہوتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا۔ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں نے کئی درود شریف کے چلے کیے ہیں، میں نے اس کی برکات دیکھی ہے کہ پیدل بندہ مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے، ہر وقت بندہ آقا علیہ السلام کے پاس رہتا ہے، تقوی اختیار کر کے عشق کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ظاہری باطنی تقوی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ کوئی درود پڑھ کر تو دیکھے۔ امام جزولی فرماتے ہیں درود پاک ہر کسی کا قبول ہوتا ہے، کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، مگر جو بے وضو پڑھے، بے توجہ سے پڑھے، اس کا درود فرشتے حضور کے دربار میں لے جاتے ہیں، مگر جو باوضو پڑھے، ظاہری باطنی طہارت سے پڑھے، خشوع و خضوع سے پڑھے، حضور یہ قلب سے پڑھے، آقا فرماتے ہیں فرشتوں درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ عاشق ہے، عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ یہ امام نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب سعادت الدارین آپ فرماتے ہیں جو بے توجہ سے درود پڑھے اس کو اللہ پاک پہاڑوں کے برابر فرشتوں کے ذریعے سے ثواب عطا فرماتا ہے، مگر جو بندہ حضور یہ قلب سے درود و سلام پڑھتا ہے فرماتے ہیں اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اب سنتے جائیں، محبت کے ساتھ ذرا بیٹھیں۔ آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ بھی فرماتا تھا محبوب ابی بن کعب سے قرآن سنا کرو، پھر وہ سناتے، سورۃ البینہ سنائی تو پھر وہی آئی، جبرائیل علیہ السلام عرض کی آقا اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ابی بن کعب کو ہمارا سلام کہہ دو اور اس کو بتاؤ جب تو قرآن سنا رہا تھا اور میرا حبیب جھوم جھوم کے سن رہا تھا، میں بھی پاس بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ تو ابی بن کعب رونے لگ گیا، آقا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ میں ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میری نفل عبادات ہیں فرائض کے بعد جتنے اراد و وظائف پڑھتا ہوں اس کا چوتھا حصہ میں نے آپ کی ذات انور پر درود کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ آقا فرمائیں ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے۔ اس کی آقا وہ جتنا وقت ہے اس میں سے تیسرا حصہ درود و سلام کر لیتا ہوں اور 2 حصے باقی اراد و وظائف۔ فرمایا اگر بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے۔ آج کی آقا نصف وقت آدھا وقت آپ پر درود و سلام پڑھ لوں گا اور آدھا باقی اراد و وظائف۔ فرمایا اگر بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہی ہے۔ آج کی آقا پھر سارا وقت میں آپ پر درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سن، پھر تیرے سب غم دین و دنیا چھٹ جائیں گے اور تیرے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ یہ درود و سلام دنیا و آخرت میں تیرے لیے کافی و وافی ہے، یہ سرکار نے خود فرمایا ہے۔ اور عزیزان محترم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم علامہ امام عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں زیارت مدینہ کے لیے جا رہا تھا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا عبدالحق فرائض کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ ادب سن لے، نماز فرض کے بعد بس ہما وقت تو نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ بابا جان کیا؟ فرمایا سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ آج کی بابا جان کوئی تعداد مقرر کر دیں۔ فرمایا کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت لا تعداد بے حساب بس درود و سلام ہی پڑھتے رہنا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ سلسلہ سہرورد کے تاجدار، انہوں نے فرمایا جب ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے لیے کہتے ہیں
تو کئی نادان سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم سے ذکر خدا چھڑوا رہے ہیں۔ بھئی ہر وقت درود پاک ہی پڑھے جائیں، درود پاک ہی پڑھے جائیں تو اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا نادان ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے جدا کب ہے؟ جب تو کہتا ہے اللہم ذکر خدا ہو جاتا ہے، جب کہتا ہے صلی علی محمد ذکر مصطفیٰ ہو جاتا ہے، ذکر خدا ہو جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جب مشائخ طریقت کا فقدان ہو جائے، کوئی کامل شیخ مربی رہبر رہنما نہ ملے، جس طرح اب کثرت کے ساتھ جعلی پی رہے ہیں الا ماشاءاللہ، تو فرمایا جب کثرت کے ساتھ جہالت پھیل جائے، بے عملی آ جائے، ظاہری تصنع بناوٹ آ جائے، اور اس چیز کو بھی لوگ دکانداری کاروبار کا ذریعہ بنا لیں، تو فرمایا اور مرشد کامل نہ ملے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں اس وقت درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، درود و سلام میں فنا ہو جانا۔ جو درود و سلام میں فنا ہو جاتا ہے تاجدار کائنات خود اس کے مرشد ہو جاتے ہیں، اس کی رہنمائی خود تاجدار کائنات فرماتے ہیں۔ جس طرح آپ کو بتایا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ امی تھے، چٹے ان پڑھ تھے، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ کوئی سوال کرتا فرماتے کل بتاؤں گا۔ آپ کے مرید ہیں شیخ سلجماسی، جنہوں نے آپ کے ملفوظات لکھے، الابریز نام کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ شیخ سلجماسی نے عرض کی حضور آپ تو پڑھے ہوئے نہیں، ایک یہ بات بتائیں کل کا وعدہ کیوں کرتے ہیں، اور ایک یہ بتائیں آپ تو پڑھے ہوئے نہیں، صحیح جواب کیسے دیتے ہیں؟ کوئی تفسیر پوچھے، حدیث پوچھے، فقہ پوچھے، تصوف پوچھے، کوئی سوال کرے اگلے دن صحیح بتا دیتے ہو۔ فرمایا سلجماسی کیا بات کرتا ہے، رات یار کی کچہری میں جاتا ہوں، محبوب سے پوچھ آتا ہوں، صبح آ کے بتا دیتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے مرشد خود تاجدار کائنات ہیں، میری رہنمائی خود حضور کی بارگاہ انور سے ہوتی ہے۔ پھر عزیزان محترم، اب مجھے تو لطف آنے لگا، میری طبیعت کھلتی جا رہی ہے۔ استغفار پڑھے، امام نبھانی فرماتے ہیں کوئی استغفار پڑھے، سوال کیا گیا حضور بتائیں استغفار پڑھے گناہوں کی معافی کے لیے یا درود و سلام پڑھیں؟ فرمائے شخص اگر استغفار پڑھے گا تو صرف گناہ معاف ہوں گے، مگر درود و سلام پڑھے گا گناہ بھی معاف ہوں گے، ثواب بھی ملے گا، درجے بھی بلند ہوں گے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھے، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اگر کہا جائے کائنات کے درختوں کے پتے، ان کے پھل اور پھول گنتی کر کے بتاؤ، ماتے خدا کی قسم میں گن کے بتا سکتا ہوں۔ اگر مجھے کہا جائے آسمان کے ستاروں کی گنتی کر کے بتاؤ، ماتے خدا کی قسم بتا سکتا ہوں۔ کوئی کہے بتاؤ ریگستانوں کی ریت کے ذرات کی گنتی کر کے بتاؤ، ماتے خدا کی قسم اللہ کی توفیق سے گن کے بتا سکتا ہوں۔ اگر کہا جائے کہ اے جبرائیل علیہ السلام سمندروں، دریاؤں، نہروں، آبشاروں، چشموں کے پانیوں کے قطرات کر کے ان کی گنتی کر کے بتاؤ، میں خدا کی قسم کر کے بتا سکتا ہوں۔ مگر جب کوئی بندہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جبرائیل فرماتے خدا کی قسم وہ میں بھی نہیں گن سکتا ہوں، وہ میں بھی شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ اور سنیے میرے شیخ حضرت امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے جس کے پاؤں 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری پہ ہیں، اس کا سر 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ کے ساتھ لگتا ہے، اور
روح زمین پر مخلوق جتنی مخلوقات ہے اس کے عدد کے برابر اس کے جسم پر اللہ نے پر لگائے ہیں۔ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے بحر نور، نور کا سمندر ہے، اللہ اس فرشتے سے فرماتا ہے فرشتے اس بحر نور کے اندر غوطہ لگا۔ وہ غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے، پھر پروں کو جھاڑتا ہے تو فرمایا اس کے پروں سے جتنے قطرات گرتے ہیں ہر قطرے سے اللہ فرشتے بناتا ہے۔ یہ جتنے بھی اربوں کھربوں ملائکہ بنتے ہیں ان کو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اس بندے نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے قیامت تک اس بندے کی بخشش، مغفرت، بلندی درجات کی دعا ہی کرتے رہو۔ یہ اجر ہے درود و سلام کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، محدثین نے لکھا ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، مگر جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے بندہ نیکی کرے تو یہ فرشتہ حرکت میں آتا ہے، گناہ کرے تو یہ فرشتہ حرکت میں آتا ہے، مگر جب کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے اے دونوں فرشتوں دونوں تحرک میں آ جاؤ۔ یا اللہ یہ درود پاک پڑھ رہا ہے، یہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ تو بات سمجھ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا جائے جب تک درود پڑھتا رہے، اے فرشتے تو نیکیاں لکھتا جا اور اے فرشتے تو اس کے گناہ مٹاتا جا۔ یہ درود پاک کا درد ہے۔ اور عزیزان محترم مجھے تو اس سے عشق ہے، میں نے تو ہزاروں لوگوں کو اللہ کی توفیق سے درود و سلام پہ لگایا ہے۔ وقت ختم ہو گیا وگرنہ آپ کو میں تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کی علامت ہے، جس کو دیکھو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، کثرت حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، کثرت سے حضور کی عظمت شان بیان کرتا ہے، کبھی آقا کے فضائل بیان کرتا ہے، کبھی خصائل بیان کرتا ہے، کبھی شمائل بیان کرتا ہے، کبھی کمالات کا ذکر، کبھی معجزات کا ذکر، کبھی اوصاف کا ذکر، اور کبھی دیکھو نعتیں پڑھتا ہے، کبھی دیکھو درود و سلام پڑھتا ہے۔ سمجھ لو اس کا دل حضور کی محبت سے معمور ہے۔ صاحب دلال الخراج شریف امام جزولی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نوکری کی، ظہر کا وقت ہے، سفر میں ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، آخر ایک جگہ کنواں نظر آیا، وقت بہت تنگ ہو گیا تھا مگر پانی نکالنے کے لیے رسی ڈول نہیں، پریشان کھڑے تھے کہ سامنے ایک گھر تھا، وہاں سے ایک بچی 8-9 سال کی عمر دوڑتی ہوئی آئی۔ بابا جی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور پانی نہیں، اب یہاں پانی ہے رسی ڈول نہیں۔ اس نے کہا بابا جی اتنے بڑے رتبے والے ہو کے اس وجہ سے پریشان ہیں؟ جی بیٹا، اس نے کنویں کے اندر تھوک دیا، جو ہی تھوکا پانی ابل کے کناروں تک آ گیا۔ لو بابا جی وضو کر لیں، وضو کیا، وضو کر کے پھر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے تمام انبیاء کا واسطہ اور امام الانبیاء کا واسطہ، مجھے بتا تو صحیح یہ رحمت، یہ برکت، یہ کرامت تجھے کیسے ملی ہے؟ اس نے کہا بابا جی اگر اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو نہ بتاتی، میں حضور پر درود و سلام بہت پڑھتی ہوں۔ پھر آپ نے کہا میں بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پر کتاب لکھوں گا، پھر آپ نے یہ دلائل الخراج شریف لکھی۔ جمعہ کا دن تھا، یکم ربیع الاول، جمعہ المبارک کا دن تھا، فجر کی نماز میں آپ سجدے میں تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ 77 سال کے بعد وہاں کے شاہ کو، بادشاہ کو آپ خواب میں ملے، فرمایا یہاں پانی مجھے پریشان کر رہا ہے، میری قبر کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کرو۔ جب 77 سال کے بعد قبر کو کھولا تو خدا کی قسم جسم اقدس اسی طرح چمک رہا تھا جیسے ابھی دفن کیا ہے، غسل کے پانی بھی ابھی داڑھی میں موجود تھا، اور جمعرات کو آپ نے خط کروایا تھا، وہ رخسار پر خط کی لکیر بھی ویسے ہی چمک رہی تھی۔ کسی نے ایسے رخسار کو دبایا، خون ہٹ گیا، انگلی ہٹائی، پھر خون اپنی جگہ۔ آج تک ان کی قبر انور سے خوشبو آ رہی ہے۔
اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، صاحب قصیدہ بردہ شریف، بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، 12 سال تک مفلوج پڑے رہے، نیچے والے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ 12 سال کے بعد بستر پہ لیٹے لیٹے خیال آیا سب کے قصیدے لکھے اور جو کائنات کے والی ہیں ان کا لکھا ہی نہیں، محبوب خدا کا لکھا ہی نہیں۔ تو پھر آپ نے بستر علالت پہ پڑے 160 اشعار پر مبنی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر خطی قصیدہ لکھ چھوڑا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب قصیدہ پورا ہو گیا خود تاجدار کائنات تشریف لائے، اپنی کچہری سمیت آ گئے، فرمایا میری کچہری والوں بصیری نے ہمارا قصیدہ لکھا ہے، آؤ چلو سن کے آئے۔ سرکار تشریف لائے، فرمایا بصیری جو ہماری نعت لکھی ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنا۔ آج کی آقا میں اپنے نصیب پہ جتنا بھی مان کروں کم ہے، آپ نے کرم فرمایا، میں مسکین کے گھر قدم رنجا فرمایا۔ آقا مجھے فالج ہو گیا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا گورا گورا ہاتھ نکالا، نیچے والے دھڑ پہ پھیرا، فرمایا بصیری تمہیں کچھ نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، سرکار کی نعت پڑھتے رہے، حضور جھوم جھوم کے سنتے رہے۔ جب سنا چکے تو سرکار نے میں بصیری بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تھا، وہ انعام دیتے تھے، آج ہم بھی انعام نہ دیں؟ عرض کی آقا اس سے بڑا کیا انعام ہے، آپ نے کرم کر دیا۔ ہاں تشریف لے آئے، فرمایا نہیں ہم بھی انعام دیتے ہیں۔ کندھے پر جو چادر تھی فرمایا لے گئے، حضور اپنے محبوب کی طرف سے انعام لے۔ اس لیے آپ نے اپنے قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ رکھا، وہ قصیدہ جس پر حضور کی چادر نصیب ہوئی۔ 12 سال کے بعد شفا ہو گئی، صبح گلی میں جا رہے تھے، آگے سے ایک مجذوب آ گیا جس کا نام ابو الرجا ہے، اس نے اس طرح پکڑ لیا، پکڑ کے کھینچ کے کہا بصیری اور سرکار کی نعت مجھے بھی سنا دے۔ چونک گئے کہ حضور کی نعت لکھی ہے اور صرف سرکار کو سنائی ہے، یہ کون ہے؟ ایسے جڑا کے بغیر چھاڑ کوئی نعت نہیں۔ اس نے کہا حضور یوں تو نہ ڈانٹے، جب رات سرکار کو سنا رہے تھے میں بھی پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہوں۔ تو جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ کبھی نہیں مرتے۔ آپ کوئی عبادت کریں، آپ نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، خیرات کریں، آخرت میں بلے بلے ہوگی۔ مگر اولیاء نے فرمایا جو درود پاک میں فنا ہو گیا اللہ اس کی یہاں بھی بلے بلے کر دیتا ہے، وہاں بھی بلے بلے کر دیتا ہے، اس کی دنیا آخرت میں بلے بلے ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے دنیا آخرت سنور جائے، واہ واہ ہو جائے، ہر چیز کی فراوانی ہو جائے، عزت ملے، شان ملے، شوکت ملے، مقام ملے، وہ حضور کی محبت میں فنا ہو جائے۔ درود و سلام میں ساری خیرات بارگاہ رسول سے بٹ رہی ہے، جس پہ خوش ہو جاتے ہیں ٹکڑا ڈال جاتے ہیں، ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، وہ سب سے عظیم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھ، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔